السلام علیکم ویورز، میرا نام ثاقب سرفراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لرننگ از فن۔ آج کی ویڈیوز سے میں آپ کو 3D ماڈلنگ کے لیکچرز دینا شروع کروں گا اور بیسک 3D ماڈلنگ سے ہم سٹارٹ کریں گے، تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا اس کے بارے میں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنا آٹو کیڈ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ میں نے اپڈیٹ کر دی ہے۔ تو لاسٹلی میں آٹو کیڈ 2014 ورژن استعمال کر رہا تھا، تو ابھی جو ہے 2018 ورژن میں نے انسٹال کیا ہے، اور اس کے اوپر میں اب مزید جتنے بھی آپ کے لیکچرز ہیں اس کے اوپر ہی میں آپ کو کیری آن کروں گا۔ تو تھوڑا سا 2018 ورژن کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آلموسٹ جتنے بھی آٹو کیڈ کے ورژنز ہیں وہ سملر ہیں، ان میں سملیرٹیز ہیں، ان میں اتنا کوئی واضح فرق نہیں ہے، جسٹ کچھ فیچرز اس میں چینج ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ کی کمانڈز جو ہیں ڈرا ٹول بار، موڈیفائی ٹول بار اور باقی جتنی بھی کمانڈز ہیں وہ آپ کی سملر ہی ہیں۔ تو اگر آپ اولڈر ورژن استعمال کر رہے ہیں یا نیور ورژن استعمال کر رہے ہیں، آپ کو دونوں ورژنز میں کوئی بھی چیز ماڈل کرنے میں، ڈرا کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایک فیچر آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکٹری ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ورک سپیس جو فیوچر جو ورژنز ہے آٹو کیڈ میں 2017 آنورڈ، ان میں جو ہماری ایک ورک سپیس تھی کلاسک والی، وہ انہوں نے ریموو کر دی ہے۔ تو جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 ورژن میں وہ کلاسک والی جو ورک سپیس ہے وہ ریموو ہو گئی ہے۔ تو اس میں اونلی 3 ورک سپیسز ہیں، ڈرافٹنگ اینڈ اینوٹیشن جو کہ 2D ڈرائنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، 3D بیسکس ہے، اور 3D ماڈلنگ ہے جو کہ 3D ماڈلنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ تو کلاسیکل اگر جو لوگ کلاسک ورک سپیس میں کام اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مینولی بھی اپنے ٹول بارز سیٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ مینول طریقے سے اپنے ٹول بارز کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کلاسیکل میں ہمارے پاس ڈرا کا ٹول بار لیفٹ سائڈ پہ ہوتا تھا اور موڈیفائی کا ٹول بار آپ کا رائٹ سائڈ پہ ہوتا تھا، تو آپ اپنے سٹائل کے مطابق آپ اپنے ٹول بارز کو ورک سپیس کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ ایک مائنر سی فیچر جو انہوں نے چینج کی ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبز جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو جیسے یہ دیکھیں کہ ہائی لائٹڈ ہیں، جو ٹیبز آن ہیں ان کو انہوں نے بلو کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اگر میں اس ٹیب کو میں اس ٹیب کو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ اس کا کلر گرے ہو گیا، آن کرتا ہوں تو یہ بلو ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی ماڈیفیکیشن انہوں نے جو لیٹسٹ ورژنز ہیں ان میں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کو مزید جو ہے ڈرائنگ کرنے میں آپ کو تھوڑا سا ایز ملے، آپ کو آسانی ہو، آپ کو کوئی سی بھی کمانڈ استعمال کرنے میں آپ ایزیلی اس کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم جاتے ہیں 3D ماڈلنگ میں۔ تو 3D ماڈلنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنی ورک سپیس کو چینج کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پاس جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ورک سپیس چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک تو یہ ٹاپ پہ یہ والا جو ٹیب ہے ورک سپیس ٹیب، اس سے آپ اپنی ورک سپیس چینج کر سکتے ہیں، اور ایک نیچے آپ کا رائٹ باٹم پہ ایک گیئر کا آئیکن ہے، اس کو اگر آپ کلک کریں تو اس سے بھی آپ اپنی ورک سپیس چینج کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی ورک سپیس ڈرافٹنگ اینڈ اینوٹیشن سے چینج کر کے 3D بیسکس پہ چینج کر دیں گے۔ 3D بیسکس 3D ماڈلنگ دونوں سملر ہی ہیں، بس اس میں یہ ہے کہ 3D بیسکس میں آپ کے بیسک جو کمانڈز ہوں گی، جو کہ زیادہ تر آپ کی استعمال ہونے والی کمانڈز ہیں، وہ آپ کی اس ریبن ایریا میں ظاہر ہوں گی، اور 3D ماڈلنگ کا جو ورک سپیس ہے اس میں آپ کا زیادہ ڈیٹیلڈ کمانڈ آپ کے اس ریبن ایریا میں دکھائی دیں گے۔ جیسے میں آپ کو شو بھی کر دیتا ہوں 3D بیسکس کو، اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ریبن ایریا میں آپ کے پاس جو کمانڈز ہیں وہ شو ہوئی ہیں 3D بیسکس، جو بیسک کمانڈز ہیں 3D ماڈلنگ کے لیے۔ اور اگر آپ 3D ماڈلنگ کی ورک سپیس جائیں تو آپ کو یہ دیکھیں کہ مزید اس میں بہت ہی ڈیٹیلڈ طریقے سے آپ کو اس میں انہوں نے کمانڈ شو کی ہوئی ہیں۔ تو
میں آپ کو 3D بیسک سے ہی سٹارٹ کراؤں گا، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے آپ کو ایزی ہوگا اس میں ماڈل کرنے میں، اور آسانی سے آپ کمانڈس کو بھی دیکھ سکیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ہم یہ کریٹ کا ٹول بار ہے ہمارے پاس 3D ماڈلنگ میں۔ فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے ہماری، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو یو سی ایس جو ہے وہ 3D ماڈل کے مطابق ہمارا سیٹ ہو گیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ 2D میں ہمارے پاس دو کوآرڈینیٹس تھے، ہم ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ ہم ورک کر رہے ہوتے تھے 2D جو ورک سپیس ہے، اور جب ہم 3D ورک سپیس میں جب ہم کام کریں گے تو ہمارے پاس ایک تھرڈ ایکسس آ جائے گا، زی ایکسس۔ تو ایک تو یہ یو سی ایس ہمارا چینج ہو جائے گا، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ جب 2D میں کام کریں گے تو موسٹلی آپ نے یہ والا ویو آپ نے لینا ہے، کیونکہ ہم جب ماڈل کریں گے 3D میں تو ہم 2D کی ڈرائنگز کو ہی ہم نے 3D میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو جب بھی ہم نے 2D ڈرائنگ کرنی ہے تو آپ نے اس ٹاپ ویو میں اپنی 2D ڈرائنگ کرنی ہے، اور جب ہم 3D میں جائیں گے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں سے بھی آپ اپنی ڈرائنگ کا ویو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرسر جہاں پہ میں ہوور کر رہا ہوں، یہ ویو کنٹرولز ہیں، اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ساری پوزیشنز آپ کو مینشن کی گئی ہیں۔ ابھی میں ٹاپ ویو میں ہوں، تو اگر آپ 3D ماڈلنگ جب آپ کریں گے تو آپ نے یہ والی جو ہے ویو پورٹ آپ نے سیٹ کرنی ہے، SW آئسومیٹرک۔ تو اس کو ہم کلک کریں گے تو ہماری جو ہے 3D ویو اس طریقے سے ہمارا سیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جب ہم نے سیٹ کر لیا تو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم 3D بیسک کمانڈس پہ۔ تو فرسٹ آف آل آپ یہ دیکھیں کہ کریٹ ٹول بار جو ہے اس میں آپ کے پاس جو بیسک کمانڈز آپ کو مینشن جو پہلے ریبن ایریا میں شو ہوئی ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ باکس کی کمانڈ ہے، ایکسٹروڈ کی کمانڈ ہے، ریوالو ہے، لافٹ ہے، سویپ ہے۔ تو فرسٹ آف آل میں باکس کی کمانڈ سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ باکس کی کمانڈ کا ٹیب اگر آپ کلک کریں تو اس میں آپ کے پاس مزید جو ہیں مختلف جو ہیں آپ 3D ماڈل مختلف شیپس میں آپ بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ باکس ہے، سلنڈر ہے، کون ہے، اسفیئر ہے، پیرامڈ ہے، ویج ہے، ٹورس، پولی سالڈ۔ تو یہ سارے جو ہیں آپ جو ہیں شیپس آپ اس باکس کی کمانڈ سے بنا سکتے ہیں۔ تو میں ایک دو تین آپ کو میں شو کر دیتا ہوں۔ تو لیٹ سے میں باکس ادھر میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں باکس کی کمانڈ کریٹ ٹول بار سے سلیکٹ کروں گا، اور آپ کمانڈ لائن بار، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمانڈ لائن بار آپ کو گائیڈ کرے گی کوئی سی بھی کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے میں۔ تو آپ کو اگر کوئی کمانڈ نیو بھی لگتی ہے تو اگر آپ کمانڈ لائن بار کو فالو کریں گے تو آپ اس کمانڈ کو ایزیلی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے باکس کی کمانڈ سلیکٹ کی تو کمانڈ لائن بار میں آپ دیکھیں کہ کمانڈ لائن بار ہمیں کہہ رہی ہے کہ اسپیسیفائی فرسٹ کارنر اور سینٹر۔ تو میں یہ فرسٹ کارنر سلیکٹ کیا، اور اب کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ کارنر سلیکٹ کریں، تو سیکنڈ کارنر میں نے سلیکٹ کیا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب ہم نے، کیونکہ 3 ڈائمینشنل ہے باکس اب بنے گا، تو میں نے پہلے 2D کا سکیئر میں نے بنایا، فرسٹ کارنر دیا، سیکنڈ کارنر دیا، اب میں نے اس سکیئر کی ہائٹ دینی ہے۔ اب جتنی بھی ہائٹ میں نے دینی ہے وہاں پہ کلک کر دینا ہے، تو یہ ہمارا باکس کریٹ ہو گیا۔ اگر آپ نے ایک اسپیسیفک ہائٹ دینی ہے تو اس کو آپ جب ہائٹ کے آپشن پہ آئیں گے تو آپ اسپیسیفک ڈائمینشنز دے سکتے ہیں، تو آپ اپنے اسپیسیفائڈ ڈائمینشن کے مطابق اپنا باکس بنا سکتے ہیں۔ لیٹ سے اگر میں 6 فیٹ لینتھ، 6 فیٹ ویڈتھ اور 6 فیٹ ہائٹ کا ایک باکس بنانا چاہ رہا ہوں، تو میں باکس کی کمانڈ سلیکٹ کرتا ہوں، فرسٹ کارنر سلیکٹ کرتا ہوں، اور لیٹ سے میں یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ کرسر کے ساتھ میرے دو جو ہیں ڈائمینشنز نظر آ رہی ہے، ایک گرے میں ہے اور ایک بلو میں ہے۔ دونوں کو گرے جو ہے آپ کی ایک سائڈ کو مینشن کر رہی ہے، اور جو بلو وہ آپ کی دوسری سائڈ کو مینشن کر رہی ہے۔ تو آپ نے دونوں کو، لیٹ سے میں نے 6x6 کا سکیئر بنانا ہے، تو میں فرسٹ اس بلو
جو ہائی لائٹڈ باکس ہے اس میں نے 6 فیٹ لکھنا ہے. اب میں نے جو گرے والا جو باکس ہے اس کو میں نے جب چینج کرنا ہے تو میں ٹیب کا بٹن پریس کروں گا کی بورڈ سے. تو اب یہ دیکھیں کہ میری ایک سائڈ تو 6 فیٹ وہ ڈیفائن ہوگی. اب سیکنڈ سائڈ میں نے ٹیب پریس کیا تو اب سیکنڈ سائڈ ہائی لائٹ ہوگی, اس کو بھی میں نے 6 فیٹ کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 6 بائی 6 فیٹ کا ایک باکس بن گیا. اسی طریقے سے اب میں نے ہائٹ مینشن کرنی ہے تو ہائٹ کو بھی میں 6 فیٹ دے کے انٹر کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس 6 فیٹ لینتھ, 6 فیٹ ویڈتھ اور 6 فیٹ ہائٹ کا ایک باکس, 3 ڈائمینشنل باکس ہمارا کریٹ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کے پاس مختلف باقی سمبلز بھی ہیں, جیسے کہ سلنڈریکل سمبل ہے, اس کو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ سینٹر پوائنٹ دیں اس کے. اب اس سرکل کا آپ نے ڈائمیٹر دینا ہے یا ریڈیس دینا ہے. ڈائمیٹر دینے کے لیے ڈی انٹر کریں اور لیٹ سے میں 6 فیٹ کا ڈائمیٹر دیتا ہوں اور ہائٹ 6 فیٹ کی دے دیتا ہوں. تو یہ آپ کا سلنڈر بن گیا. اسی طریقے سے باقی بھی اس میں اور بھی سمبلز ہیں, آپ ان کو ڈرا کر سکتے ہیں. مین ہمارا ایک یہ سمبل ہے پولی سوائلڈ کا, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے جو ہماری جو 2D فلور پلان تھا اس کو جب ہم 3D میں کنورٹ کریں گے تو اس کی جو والز ہیں آپ ان کو بھی ایکسٹروڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ. اور آپ کے پاس یہ جو کمانڈ ہے جو ڈائریکٹ آلریڈی وال کی شیپ میں ہے, اس کو آپ سلیکٹ کر کے اس سے بھی آپ اپنی والز کو ڈرا کر سکتے ہیں, اپنے رومز کو ڈرا کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ پولی سوالڈ کو سلیکٹ کیا. میں نے اپنی والز کی, جیسے کہ میرے فلور پلان میں میرے وال کی وڈتھ تھی 10 انچز اور ہائٹ تھی 7 فیٹ. تو میں اس کے مطابق اپنی وال اس میں ڈرا کروں گا. تو لیٹ سے میں اس وال کی وڈتھ, جیسے کہ کمانڈ لائن بار میں وڈتھ کی آپشن میرے پاس موجود ہے, وڈتھ کو کلک کرتا ہوں تو میں وڈتھ میں دیتا ہوں 10 انچز اور ہائٹ کو کلک کر کے میں ہائٹ دے دیتا ہوں 7 فیٹ. انٹر کرتا ہوں اور اسپیسیفائی فرسٹ پوائنٹ کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ میرا جو یہ وال بننا شروع ہو گئی ہے, یہ میری 10 انچز کی وڈتھ کی وال ہے اور ہائٹ اس کی 7 فیٹ ہے. تو اس طریقے سے آپ پری ڈیزائنڈ وال آپ ڈرا کر سکتے ہیں بجائے آپ ایک 2D اسکیئر کو ایکسٹروڈ کریں. تو آپ آلریڈی کریٹڈ 3D وال, جسٹ اس میں آپ نے ہائٹ اور وڈتھ آپ نے مینشن کرنی ہے تو آپ کی وال کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کہ میری وال کریٹ ہو رہی ہے. تو اس سے یہ دیکھیں کہ میں نے جو ہے اپنا روم جو ہے ڈرا کر دیا ہے. اب اس 3D ماڈل کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس یہ مختلف ویژول سٹائل کنٹرولز ہیں, اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہ ریئلسٹک میں سلیکٹڈ ہے, آپ اس کو 2D وائر فریم میں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں, سیٹ کر سکتے ہیں. کانسیپشنل میں سیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ڈفرینٹ ویژول سٹائلز ہیں, ہڈن میں سلیکٹ کر سکتے ہیں. بیسکلی جب آپ نے ماڈل ڈرا کرنا ہے تو فرسٹ آپ وائر فریم میں ہی اس کو سلیکٹ کریں, جو آپ کو سٹائل ویژول سٹائل آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کو ماڈل کرنے میں, تو وہ آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا یہاں سے ہم ویژول سٹائل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نے اپنے ماڈلز کے اوپر میٹیریل کو شو کرنا ہے تو آپ کا یہ جو ویژول سٹائل ہے یہ ریئلسٹک پہ ہونا لازمی ہے, تب آپ کے اس ماڈل کے جو میٹیریلز ہیں وہ شو ہوں گے. اگر آپ اس کے علاوہ جو بھی ویژول سٹائل سلیکٹ کریں گے اس میں آپ کے ماڈل کے جو میٹیریلز اس میں شو نہیں ہوں گے. جیسے کہ شیڈڈ وتھ گرے میں کرتا ہوں, جو بھی آپ نے میٹیریل اس ماڈل کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہے وہ آپ کا شو نہیں ہوگا شیڈڈ وتھ شیڈڈ, اور دوسرے ویژول سٹائل میں وہ آپ کا ریئلسٹک نہیں ہوگا. سیکنڈلی آپ کو میں کریٹ ٹول بار میں مزید کمانڈز میں بتاتا ہوں. جیسے یہ ایکسٹروڈ کی کمانڈ ہے. اب ایکسٹروڈ کی کمانڈ آپ کی جو 2D آبجیکٹ ہے اس کو 3D آبجیکٹ میں کنورٹ کر دے گی. لیٹ سے میں ایک 2D ریکٹینگل میں بناتا ہوں.
ایک اسکیئر بناتا ہوں. لیٹ سے میں 2D اسکیئر میں نے یہ بنا لیا, ایکس ایکسس وائی ایکسس میں نے اس کے مینشن کر دیا ہے. اب اس کو میں نے یہ ابھی جو امیج میری بنی ہے یہ 2D امیج ہے. اب اس کو میں نے 3 ڈائمینشنل میں چینج کرنا ہے, تو میں ایکسٹروڈ کی کمانڈ سلیکٹ کروں گا, اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا, انٹر کروں گا, اور اس کی اب میں نے ہائٹ دینی ہے. جتنی بھی ہائٹ میں نے دی ادھر میں نے کلک کر دیا, تو یہ دیکھیں کہ میری جو 2D آبجیکٹ ہے وہ میری 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو ایکسٹروڈ کی کمانڈ آپ اس طریقے سے آپ چینج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے ریوالو کی کمانڈ. ریوالو کی کمانڈ آپ کی جو ہے کسی بھی 2D آبجیکٹ کو اگر آپ ایک ریفرنس پوائنٹ پہ ریوالو کریں گے تو آپ کی 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گی. جیسے کہ آپ اس ریوالو کی کمانڈ کے اوپر اگر آپ کرسر رکھیں تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل شو ہو رہی ہے کہ اس کہ ون جو ایک لائن ہے وہ ایک آرک ہے اور سیکنڈ لائن ایک اسٹریٹ لائن ہے. ان دونوں سے اس نے یہ 3 ڈائمینشنل ایک آبجیکٹ رائٹ سائڈ پہ کریٹ کر دیے. تو میں آپ کو اس کی بھی ایگزامپل دیتا ہوں. تو ایک آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے 2D امیج ڈرا کرنی ہے تو آپ نے اپنا ویو پورٹ جو ہے ٹاپ ویو میں رکھنا ہے, اور جب آپ اپنے 2D کو چینج کریں گے 3D میں تو آپ نے اپنا ویو پورٹ SW آئزومیٹرک میں رکھنا ہے. تو میں پہلے ٹاپ ویو میں ایک 2D ڈرائنگ میں بناتا ہوں. یہ دیکھیں کہ میں نے ایک ویز جو ہے میں نے ڈرا کی ہے, ویز کا ہاف پورشن میں نے ڈرا کیا ہے. اس کو میں ریجن میں کنورٹ کروں گا تاکہ جو بھی آپ نے آبجیکٹ ڈرا کرنی ہے وہ آپ کی ریجن میں ڈرا ہو. لیٹ سے میں بیس کو انٹرنل بھی ایمٹی رکھوں گا, تو اس کو میں آف سیٹ دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو آف سیٹ دے دیا. اب یہ جو آپ کی جو امیج بنے گی وہ ایک بیس کی شکل میں ہوگی. میں اس کو ادھر سے ٹرم کر دیتا ہوں اور میں اس کو یہاں پہ جوڑ دیتا ہوں, اور میں اس کا میں ایک ریفرنس پوائنٹ میں اس کا دے دیتا ہوں. اب میں ریجن سے اس آبجیکٹ کو کلوز آبجیکٹ جو ہے ہماری اس کو میں نے ریجن میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ میری ایک کلوزڈ آبجیکٹ کریٹ ہو جائے. اس کو میں نے وائر فریم میں رکھنا ہے. اب میں نے ماڈل کرنے کے لیے 3D ماڈل کرنے کے لیے اب میں نے اپنا ویو جو ہے وہ میں نے SW آئزومیٹرک میں لے جانا ہے, اور میں نے اس 2D آبجیکٹ کو میں نے ریوالو کرنا ہے. اب میں اس کو ریوالو کروں گا تو دیکھیں ہماری شیپ کیا بنے گی. تو میں نے ریوالو کی کمانڈ لی, اس آبجیکٹ کو میں نے سلیکٹ کیا جو 2D امیج ہم نے بنائی ہے, اور میں نے جن ایکسس کے اوپر اس آبجیکٹ نے ریوالو کرنا ہے 360 ڈگری یا جتنے ڈگری بھی ہم نے ریوالو اس کو کرانا ہے وہ ایکسس ہم نے دینے ہیں. اس کے 2 پوائنٹس ہم نے دینے ہیں جو ہم نے یہ ریفرنس لائن ہم نے یہ ڈرا کی ہوئی تھی. تو میں اس ریفرنس لائن کا فرسٹ پوائنٹ مینشن کرتا ہوں, سیکنڈ پوائنٹ مینشن کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں آپ کی جو ہے ایک 3 ڈائمینشنل آبجیکٹ بن رہی ہے. اگر میں اس کا ویو پورٹ لیٹ سے میں دوبارہ سے کرتا ہوں, میں ویو پورٹ اس کا شیڈز ود گرے میں کر دیتا ہوں, ریوالو کی کمانڈ لیتا ہوں, آبجیکٹ سلیکٹ کرتا ہوں, انٹر کرتا ہوں, اور 2 ایکسس کے پوائنٹس ریفرنس ایکسس کے پوائنٹس میں دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک ویز کریٹ ہو رہا ہے.
اگر آپ اس کو جتنا بھی اینگل آپ دینا چاہ رہے ہیں، آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اتنا اینگل دے دیں. لیٹ سے میں 360 پہ اس کو میں ریوالو کرنا چاہ رہا ہوں، تو 360 انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ویز ہمارا 3 ڈائمنشن میں ہم نے ایک ویز ڈرا کر لیا ہے، 3D ماڈل اس کا بنا لیا ہے، اور سمپل کچھ کمانڈ سے، مطلب ایک ہم نے 2D امیج بنائی، اس ویز کا ہاف پورشن 2D امیج میں بنایا اور اس کو ریوالو کر دیا. 2 کمانڈ سے ہم نے 2-3 کمانڈ سے ہم نے ایک 3 ڈائمنشنل ویز کریٹ کر دیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ ریوالو کی کمانڈ ہماری کتنی ہیلپ فل ہے اس طرح کی کچھ شیپس کو ڈرا کرنے میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن پریس کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو اس چینل کے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ رہنا ہے تو بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.